جی ناظرین، میں ہوں اسلم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں CNBC سٹی نیوز۔ اس وقت موجود ہوں المحسن ہال امام بارگاہ کے اندر، جہاں پہ ایک کانفرنس منعقد کی گئی خیالات کا اظہار کیا۔ آئیے چلتا ہوں اور آپ کو گفتگو سناتا ہوں کہ کیا کہا انہوں نے۔ تمام صحافی برادران اور یہاں موجود ملت تشیعوں کے اکابرین کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا اور اس حساس مسئلے پر گفتگو کے لیے یہاں موجود ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اسلام امن و آتشی کا دین ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ قرآن مجید میں واضح اور روشن پیغام موجود ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں نہ کوئی کراہت ہے نہ جبر ہے، لہذا جبراً اگر کوئی بھی چیز مسلط کی جاتی ہے تو اس کی از روئے قرآن اجازت نہیں ہے، اور جس کی قرآن اجازت نہیں دیتا ملت تشیع اس کو قبول کرنے سے قاصر تھی، ہے اور رہے گی۔ نیز پاکستان کا دستور جو 1973 میں متفقہ طور پر تسلیم کیا گیا اور رائج ہے، اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ قوانین پاکستان میں قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے، اس کے تابع رہیں گے، متصادم نہیں ہوں گے۔ قرآن کریم نے مجرم کے جرم کی سزا دے کے اصول بنایا، مجرم صرف مجرم ہوتا ہے، خواہ وہ کتنے ہی بلند منصب پہ ہو، مقام پہ ہو۔ یہ مناصب مجرم کو استثناء فراہم نہیں کرتے، یہ قرآنی حکم ہے اور ملت تشیع اسی حکم کے مطابق اپنے عقائد پہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزار رہی ہے اور گزارتی رہے گی۔ انبیاء علیہم السلام کی بے شمار مثالیں قرآن میں موجود ہیں کہ انبیاء علیہم السلام نے ترک اولا یعنی زیادہ بہتر کام کو چھوڑ دیا اور کم بہتر کام کیا، لیکن اس پہ بھی پروردگار عالم نے سخت باز پرس کی، یعنی انبیاء علیہ السلام کو ان کے مناصب کے سبب بھی استثناء نہیں دیا گیا۔ یعنی یہ اصول ہے کہ مجرم کو استثناء قرآن کے مطابق نہیں دیا جا سکتا، لہذا قرآن کریم میں بعض مقامات پہ بعض اصحاب کی توصیف بھی کی گئی ہے اور ہم بھی اس کے قائل ہیں کیونکہ قرآنی حکم ہے، اور بعض اصحاب کی تنقیص کی ہے، یعنی یہ اصول واضح طور پہ دیا کہ غلطی پہ تنقیص کی جا سکتی ہے، اور تنقیص کرنا توہین نہیں بلکہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ دیگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خود بعض اصحاب پہ ان کی اغلاط کے سبب ان پہ کچھ حد جاری کی ہے۔ گویا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا کہ حد جاری ہونا توہین نہیں ہے، لہذا مترجہ بالا روشن احکامات کے بعد بھی 298A جیسے متعصبانہ قوانین بنانا قرآن و سنت کی صریحاً خلاف ورزی ہے، جس کی دستور پاکستان میں بھی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نیز تاریخی حقائق کو معتبر ترین کتب سے بیان کرنا جرم نہیں، اگر تاریخ بیان کرنا یا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کرنا یا روایات بیان کرنا توہین ہے تو ان تمام کتب کو بین کیا جائے اور ان کا رکھنا اور ان کا پڑھنا جرم قرار دیا جائے۔ نیز ان کے لکھنے والوں پہ 298 کے تحت مقدمات قائم کیے جائیں اور ان کو بھی فرضی سزائیں دی جائیں،
تب 298 کا اطلاق کرنے کا پاکستانی عوام پہ سوچا جائے۔ دیگر یہ جو قانون شب کی تاریکی میں فقط 21-22 افراد نے منظور کیا تو دستور میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی بھی قانون جو بنایا جاتا ہے اس کے لیے اصول ہے کہ 2/3 میجورٹی کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے ایوان کی جو میجورٹی ہے یا تعداد ہے 346 کے قریب ہے، تو 21 افراد یا 22 افراد اس کو کیسے پاس کر سکتے ہیں، اس پہ بھی سوچنا چاہیے۔ نیز اصحاب کی تفصیل فراہم کی جائے کہ اصحاب کی تعداد کتنی ہے، اور ان کے درجہ بندی بھی پیش کی جائے کہ کون کس درجے کا صحابی ہے۔ اس کے ساتھ توہین کی بھی تعریف اور تشریح بیان کی جائے تفصیل کے ساتھ۔ چونکہ مہذب معاشرے میں تاریخی حقائق بیان کرنا جرم نہیں، لہذا 298 کے تحت اس کو جبراً مسلط کرنا خود جرم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ایسے متعصبانہ قوانین ملک پاکستان کی بقا و سالمیت کے لیے زہر قاتل ہیں۔ اس سے پاکستان میں انارکی، بدامنی، انتشار اور مذہبی جنونیت میں اضافہ ہوگا، جس سے پاکستان کمزور اور غیر مستحکم ہوگا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ بریلوی اور دیوبندی مکاتب کے مراکز ہندوستان میں ہیں۔ کیا ان کے اکابرین جو وہاں سے فارغ التحصیل ہو کے پاکستان منتقل ہوئے اور ان کی اولادیں بھی وہاں موجود ہیں، تو کیا ہندوستان میں اس قانون کا اطلاق کرنے کے لیے کوئی کام کیا گیا؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اور یہ صرف پاکستان میں ہی کیوں ہو رہا ہے؟ ایسے متعصبانہ بل وہاں پیش کیوں نہیں کیے جاتے؟ اور ہم جانتے ہیں اچھی طرح کہ پاکستان میں اکثریت رقوم کے عوض خود کو فروخت کرنے میں دیر نہیں کرتی۔ ممکن ہے کہ یہ 21-22 افراد جو ہیں یہ دشمن کے اعلی کار ہوں جنہیں پاکستان کے امن کو متاثر کرنا ہو، اور ممکن ہے کہ اس سازش کے پردے میں ہندوستان ہی چھپا ہو سکتا ہے یا دیگر پاکستان مخالف قوتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ ہمیں اس عنوان پہ بھی سوچنا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں عاقلانہ و دانشمندانہ فیصلے کرنے ہوں گے جس میں ملک کی اکائیوں اور پاکستان کے بنیادی حقوق متاثر نہ ہوں۔ اس کے لیے ہمیں حکمت اور زیرک فیصلے کرنے ہوں گے۔ 298 میں ترمیم 100% غیر عاقلانہ و دانشمندانہ فیصلہ ہے جس سے انارکی اور بدامنی میں اضافہ ہوگا۔ مکتب تشیع نے اتحاد بین المسلمین اور بین المذاہب اور بین الناس کے لیے لاتعداد قربانیاں دی ہیں اور دیتی رہے گی، اور کسی بھی مکتب کے مقدسات کی توہین کو حرام ہی سمجھتی ہے۔ مراجعین کے فرامین موجود ہیں کہ اہل سنت ہماری نفس جاں ہیں اور برادر ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ، لیکن عقائد پہ سمجھوتا ممکن نہیں۔ ہم اسی اصول پہ 1444 برس سے زندگی گزار رہے ہیں اور آئندہ بھی اسی اصول پہ گزاریں گے۔ اگر مدرجہ بالا ترمیم کی گئی تو یہ عدل کے تقاضوں کے خلاف ہوگی، قرآن کے اصول کے خلاف ہوگی، جس پہ خاموشی جرم ہوگی۔ لہٰذا ہم ہر سطح پہ ہر قسم کے احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ ہم پاکستانی عدالت سے عالمی عدالت اور دیگر عدالتوں سے بھی رجوع کر سکتے ہیں، یہ ہمارا بنیادی حق ہے۔ نیز اس طرح کے متعصبانہ قوانین عالمی دنیا کو سہولت فراہم کریں گے کہ اپنے مذہب کے سوا دیگر مذاہب کی تبلیغ و ترویج پہ پابندی کے وہ قوانین بنا سکتے ہیں اور اسلام کی ترویج اور تبلیغ کو روک سکتے ہیں۔ جیسے عالمی دنیا دہشت گردی کی ہر بنیاد کو پاکستان سے جوڑتی ہے اور الزام دیتی ہے کہ پوری دنیا میں دہشت گردی پاکستان سے ہوتی ہے، اس سے پوری دنیا کے امن کو شدید خطرات ہیں۔ اس جھوٹے الزام کے سبب پوری دنیا میں پاکستان کو شک کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ اس جھوٹے الزام سے عالمی دنیا میں پاکستان کی عزت اور ساکھ بری طرح متاثر ہے۔ مدرجہ بالا ترمیم سے ایک بار پھر پاکستان کی ساکھ مجروح ہوگی، جو پاکستان اور پاکستانی عوام کے لیے بہتر نہیں ہے۔ ہم ایک بار پھر اراکین سینٹ، صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، آرمی چیف جسٹس پاکستان، صحافی برادران اور دیگر ریاست اور ریاستی اداروں کے سربراہان سے درخواست کرتے ہیں
کہ مندرجہ بالا قانون میں ترمیم نہ صرف روکی جائے بلکہ پورے قانون کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اس طرح ملک میں اتحاد برقرار رکھا جا سکتا ہے اور اسی میں ملک کی فلاح اور ترقی شامل ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جعفریہ آرگنائزیشن، پاکستان۔ ہم راستے بند نہیں کرتے، راستے کھلے رہتے ہیں، لہذا ہم اپنے اصول کے اوپر قائم ہیں، اور ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم اس آواز کو بار بار پہنچاتے رہیں کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں اور کسی کا عقیدہ چھوڑو۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جو شیعہ برادری تمام لوگوں نے یہاں پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ حکومت نے جو بل پاس کیا اس کو ہم نہیں مانتے۔ اگر یہ بل پاس کیا گیا تو ہم اس کے لیے جان دے بھی سکتے ہیں اور جان لے بھی سکتے ہیں۔ یہی میرا مقصد ہے، کیونکہ نہ ہم کسی کے عقیدوں کو چھیڑتے ہیں نہ کوئی ہمارے عقیدوں کو چھیڑے۔ کیمرامین جاوید راجپوت کے ساتھ اسلم خان، CNBC سٹی نیوز، کراچی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔